الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری درس قرآن کی پہلی نشست ہے۔ مختصر طور پر قرآن کا ہلکا سا تعارف کرا کے تو ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو کلام الہی پر مبنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید اگرچہ مختلف ترتیب سے نازل ہوا تھا لیکن اب ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں ہے، اور کتاب کی شکل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے مباحث اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں سمجھے جائیں گے۔ یہ عربی زبان میں ہے تو عربی زبان کی کچھ مشکلات ہم اجمیوں کے لیے ہوتی ہیں، تو کوشش کی جائے گی کہ ہم ان بحثوں میں نہ پڑیں، بس سادہ مفہوم جو پیغام ہے قرآن مجید کا اس کو ہم سمجھیں، اور اس کا فوکس ان باتوں پر رہے گا جو ہمارے ذہن کو تبدیل کرنے والے، ہمارے کردار کو تبدیل کرنے والے نکات ہوں گے، اس پر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ جو علمی بحثیں ہوں گی وہ آپ کے سوالات کے ذریعے سے انشاءاللہ سامنے آتی رہیں گی۔ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے فہم کے مطابق 7 سیکشنز میں تقسیم ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ مکی صورتوں سے ایک سیکشن شروع ہوتا ہے اور مدنی صورتوں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس طرح یہ 7 اس کے حصے ہیں، اور 7 میں مضامین اپنا ایک الگ سے مضمون اس کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس اعتبار سے ایک منفرد کتاب ہے کہ اس میں ایک مضمون الگ سے کہیں نہیں ملے گا۔ مثلا آپ توحید پہ بات کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چیپٹر توحید کا ہے تو اس پر بات ہو جائے گی۔ اس کا ڈیزائن بالکل وہی ہے جو کائنات کا ڈیزائن ہے۔ کائنات میں بھی آپ کو مثلا کوئی نمکیات چاہیے تو وہ ایک ہی جگہ نہیں ملیں گے۔ جو آپ کے ہم منرلز لیتے ہیں اپنی خوراک میں، وہ کچھ گوشت میں ہوں گے، کچھ دالوں میں ہوں گے، کچھ سبزیوں میں ہوں گے، کچھ ویسے پہاڑ میں کہیں پڑے ہوں گے، اور وہ بھی سب جگہ پر نہیں ہوں گے۔ کسی جگہ پہاڑ میں ہے، کسی جگہ نہیں ہے، کسی جگہ زمین میں ہے، کوئی کھودنے کے بعد معدنیات نکل آئی ہیں۔ تو اس طرح سے بکھیر کے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور بکھیرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک مضمون میں بات لکھیں تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئے بغیر رہ جاتی ہیں، ہم اس کو اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ جب مختلف سیاق سباق میں باتیں آتی ہیں تو وہ زیادہ ہمارے ذہن نشین ہوتی ہیں۔ اور ایک اور پہلو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے چونکہ یہ دنیا انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، تو انسانوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ مثلا سورہ البقرہ ایک آدمی کے مزاج کے لیے مفید ہوگی کہ وہ وہاں چیزیں اس کو زیادہ آسانی سے گرفت میں آئیں گی، اور کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ سورہ واقعہ، تو وہی مضمون جو سورہ البقرہ میں آیا ہے ایک مزاج کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اور دوسرے کو جا کر سورہ الواقعہ میں مثلا سمجھ میں آ جائے گا۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے مختلف اسالیب میں مختلف مقامات پر مختلف سیاق و سباق میں اپنی باتیں دہرائی ہیں۔ اس کو قرآن مجید اپنے اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ میں نے تصریف آیات کیا ہے، کہ اپنی باتیں بار بار مختلف پہلوؤں سے لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس سے روزانہ پڑھنے والے کو ایک تکرار بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر سمجھ کر پڑھیں تو کوئی تکرار نہیں ہوتی، بلکہ اپنے سیاق میں بات مختلف، تھوڑا سا شیڈ کوئی ایڈ ہو جائے گا، کوئی زاویہ دوسرا ہو جائے گا، کوئی مضمون ہی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کو اس طرح سے ترتیب دیا۔ جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ دو سیاق و سباق اللہ تعالیٰ نے اکٹھے اس میں رکھ دیے ہیں۔ ایک جو کلام بناتا ہے اور ایک تاریخی ہوتا ہے۔ مثلا اس وقت ہمارا درس آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے، آپ لوگوں کا اور میرا مل کر یہاں بیٹھنا، المورد کا ماحول، اور آپ لوگوں کے سوالات سے اس کے اندر ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جو ہے، تاریخی جو موقع محل ہے، وہ اس کا حصہ بن جائے گا ہماری گفتگو کا۔ لیکن میرے جملوں میں اور آپ کے جملوں میں یہ تاریخی حوالہ موجود نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سیاق و سباق اس طرح سے بنایا ہے کہ تاریخی حوالے اس میں ڈال دیا ہے۔ تو اب یہ باتیں اس طرح سے ترتیب پائی ہوئی ہیں کہ یہ جو ٹیکسچول کانٹیکسٹ ہے اس کا کلمات کے ذریعے سے جو ہوتا ہے وہ سیاق و سباق بھی موجود ہے، اور جو موقع محل کا ہوتا ہے، جس موقع پر بات ہوئی، وہ بھی اس کے اندر سمیٹ دیا گیا۔
تو اس وجہ سے اس کو اب ہم جس طرح سے پڑھیں گے وہ کوشش کریں گے کہ اس کے اپنے سیاق و سباق کے اندر رکھ کر بات کو سمجھیں۔ تو یہ مختصر سی باتوں کے بعد اب آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی ہر سورہ کے پہلے ایک آیت لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورتوں کا سرنامہ ہے، آغاز ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ سورتوں کو امتیاز کرنے کے لیے کہ اب نئی سورہ شروع ہو گئی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ دو پہلوؤں سے بہت اہم ہے۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے اس کلام کو پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے۔ بسم اللہ کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ جملہ صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے قرآن سنانے سے پہلے تو اللہ کے نام سے، یعنی میں اللہ کی طرف سے اس کے حوالے سے یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ اس میں دو صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں۔ اسم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ذات کے معنی میں ہم بول لیتے ہیں، مثلا یہ خط آپ کے نام آیا ہے تو اس کا مطلب آپ کی ذات کے لیے آیا ہے، تو اللہ کی ذات کے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حوالے سے یہ شروع کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی بہت دو جامع صفات ہیں، سورہ فاتحہ میں بھی آگے آئیں گی۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر رحمت کا جذبہ موجود ہے، رحمت کا وصف موجود ہے، اور یہ بہت زیادہ بیان کرتا ہے، لیکن اس کے اندر حرکت کا مفہوم زیادہ ہے۔ حرکت کے مفہوم کا مطلب ہے کہ یہ عمل میں آنا چاہتا ہے۔ رحمان کے اندر یہ قوت زیادہ ہے کہ صفت رحمت اپنا ظہور چاہتی ہے، اپنا ظہور چاہتی ہے، تو رحمت کا ظہور پھر اللہ تعالیٰ، پوری کائنات رحمت کے ظہور سے بنی ہے، اور رحمت جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پہ ہے، پورے جوش کے ساتھ عمل میں آنا چاہتی ہے، اور جو کچھ کائنات میں بنا ہوا ہے وہ رحمت کے اصول پر بنا ہے۔ لیکن رحمت کے اندر ایک اور پہلو ہے جو قرآن مجید نے خاص طور سے بہت نمایاں کیا ہے، وہ آپ کو کئی جگہوں پر یہ آیت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ رحمان کے عذاب سے ڈرو، من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرا۔ اب جس ذات کے اندر رحمت شفقت بہت زیادہ ہو، اسے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر عدل بھی موجود ہے۔ صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے کہ عدل بھی ہوگا، اس لیے سورہ آل عمران اور وغیرہ میں جا کر فرمایا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، چنانچہ قیامت والے دن تم لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو رحمت کے تقاضے سے ہی قیامت کا معاملہ ہونا ہے، اور رحمت کے تقاضے ہی سے جنتی جنت میں جائیں گے، اور رحمت ہی کے تقاضے سے دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ یہ رحمت کا ایک مفہوم ہے جو قرآن سے آگے چل کر واضح ہوتا ہے۔ لیکن ہدایت کے اعتبار سے بھی ایک رحمت کا تصور قرآن مجید سورہ رحمان میں اگر آپ دیکھیں کہ الرحمن علم القرآن، تو قرآن مجید کس نے سکھایا ہے؟ خدائے رحمان نے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت ہوئی ہے تو آپ فرمایا کہ انا ارسلناک رحمتا للعالمین، ہم چونکہ لوگوں پر رحمت کرنا چاہتے تھے اس لیے آپ کو بھیجا، تو وہ ہدایت کی رحمت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید کے سرنامے میں اس کا بولنا مطلب یہ ہے کہ یہ اس خدا کی طرف سے کلام پیش کیا جا رہا ہے جس نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہدایت دینا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے۔ آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور سے ترجمہ ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ لفظی اعتبار سے تو ترجمہ ٹھیک ہے اس کو ہم، لیکن یہ پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں الحمدللہ جہاں جہاں بھی آیا ہے وہ شکر کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو شکر ہے اللہ کا جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین کا مطلب یہ ہے کہ جہان والے لوگ، ان کا رب ہے اللہ تعالیٰ، اور ساری کائنات کا بھی رب وہی ہے، لیکن بعض اوقات مضمون کے اعتبار سے عالمین کی طرف سٹریس زیادہ دیا گیا ہے کہ تمام انسانوں کے اس دنیا جو بھی اللہ نے آباد کی ہے، اس دنیا کے رب اللہ تعالیٰ ہیں، اس کا شکر ہے۔ اب شکر کس بات کا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، جو
کیونکہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں گے تو پھر آگے جو پوری سورہ ہے اس کو بھی سمجھ جائیں گے اور قرآن سے اس کا تعلق بھی سمجھ جائیں گے۔ شکر ایک تو ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت ملی، کوئی کھانا مل گیا، کوئی کپڑے مل گئے، کوئی موقع مل گیا، اچھا تو ہم نے کہا بہت مہربانی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا جملہ آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ تو یہ اب شکر کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ایک موقع شکر کا وہ ہوتا ہے جو آگے صفات سے پیدا ہوا ہے۔ بس ہم کہیں گے بھئی سخی کا شکریہ، تو شکریہ آپ کس کا ادا کر رہے ہیں؟ اس کی سخاوت کا۔ تو اب ہم نے کچھ ملا نہیں، کچھ زیر بحث نہیں ہے کہ ملا ہے کہ نہیں ملا، ہم کہہ رہے ہیں کہ سخی آدمی کا شکریہ۔ تو یہاں آگے دو تین صفات آ رہی ہیں، رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین۔ ان تین صفات کی بنا پر شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ نعمتیں ملی ہیں یا نہیں ملی وہ ایک الگ بحث ہے، سب کو ملی ہے۔ کوئی مشکلات ہیں، تنگی ہے، کچھ ہے، وہ ایک الگ زیر بحث ہے۔ یہاں تین صفات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ تین صفات جو ہیں ان کو آپ سمجھ لینا چاہیے۔ رب کا لفظ جو ہے یہ بہت قرآن مجید میں اہمیت رکھتا ہے۔ لفظ رب جو ہے اردو میں تقریباً ہم اسی معنی میں بولتے ہیں، لیکن ایک مفہوم اس کے اندر نہیں ہے جو عربی میں ہے۔ ہم اسے خدا کے معنی بولتے ہیں، عربی میں بھی یہ خدا کے معنی بولا جاتا ہے۔ ہم اسے آقا کے معنی، مالک کے معنی بولتے ہیں۔ یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی میں اس کا استعمال ہوتا ہے کہ مالک کے معنی میں۔ اور تیسرے معنی جو پروردگار کے ہیں، اردو میں اس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ تین پہلو ہیں لفظ رب کے، مالک، خدا اور پالنے والا، پروردگار۔ یہ تینوں پہلو ہمارے ساتھ خدا کا ایک رشتہ بناتے ہیں۔ مثلا ہم جس شخص کو اپنا باپ کہتے ہیں تو باپ کہنے سے ہمارا رشتہ اس سے استوار ہوتا کہ وہ باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو بیٹا کہا، جس کا بیٹا کہا اس کے ساتھ باپ کا رشتہ قائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو رب کے لفظ بولتے ہی تین پہلو ہیں، تو تین رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ آقا کے لحاظ سے، مالک کے لحاظ سے ہم کیا ہوئے؟ غلام ہوئے، مملوک ہوئے۔ وہ مالک ہے، ہم ملکیت میں اس کی۔ وہ پالنے والا ہے تو ہم پالے ہوئے ہوئے۔ وہ دینے والا ہے، ہم کھانے والے۔ وہ رازق ہے، روزی کے محتاج ہیں اس کے۔ یہ رشتہ اب جیسے ہی کوئی دینے والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور رشتہ وجود میں آتا ہے، وہ شکر گزاری کا ہے۔ میں آپ کو کوئی تحفہ دوں، آپ شکریہ ادا کریں گے، آپ مجھے دیں گے، میں دوں شکریہ ادا کروں گا۔ تو خدا کا پروردگار ہونے سے نمک حلالی ہونا، شکر گزار ہونا، یہ آپ سے آپ پیدا ہو جائے گا۔ مالک کے اعتبار سے جب ہم وہ مالک ہیں، ہم غلام ہیں، تو جواب دہی کا لازمی پیدا ہو جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی یہ میرا ملازم ہے، تو آپ سے آپ پتہ ہے کہ یہ جواب دہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مالک کا لفظ بولتے ہی مملوک ہونے اور جواب دہ ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ رب کے معنی میں پروردگار بولنے سے رزق دینے والا مطلب ہوا، تو ہم نمک خوار ہیں اس کے، یہ رشتہ آپ سے آپ پیدا ہو گیا۔ اور خدا کے اعتبار سے ہم بندے ہیں اس کے۔ تو یہ تین رشتے لفظ رب سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں کس ذات کا؟ جو پالنے والی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا۔ اب اللہ تعالیٰ مالک کیسے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی باقاعدہ ایک تھیم ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مالک کیسے ہو گئے ہیں۔ جس طرح ایک پینٹر پینٹنگ بناتا ہے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، اسی طرح خدا اس کائنات کو تخلیق کر کے اس کا مالک ہو، اس کی ملکیت حقیقی ملکیت ہے۔ مثلا آپ نے ایک کتاب لکھی اور میں نے مارکیٹ سے خرید لی، اب اس نسخے کا میں مالک ہوں، لیکن کتاب کس کی ہے؟ رائٹر کی۔ تو رائٹر حقیقی مالک ہے۔ تو کائنات کا رائٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میرا رائٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو خالق ہونے کی وجہ سے وہ آقا ہوا ہے۔ یہ ساری کائنات کا مالک وہی ہے، لیکن اس نے زمین ہمیں رہنے کے لیے دے دی، کہتے میں نے تمہیں خلیفہ بنا دیا، رہو اس میں۔ تو رب کا لفظ بہت اہم ہے۔ عہد الست میں آگے چل کر ہم سورہ اعراف میں جب پہنچیں گے تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہاں پر اللہ نہیں بولا کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں، یہ نہیں بولا، یہ بولا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو رب کے اس لفظ کی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے آغاز میں بھی اسی سے بات شروع کی گئی ہے۔
تو تمام کائنات کا یا تمام لوگوں کا، تمام دنیا کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تمام انسان خدا کے ساتھ 3 رشتوں میں جڑ جاتے ہیں، جواب دہ ہیں، الہ ہونے کے اعتبار سے، خدا ہونے کے اعتبار سے اس کے عبادت گزار ہوں گے، اور پروردگار ہونے کے اعتبار سے اس کے نمک خوار ہوں گے۔ 3 رشتے ہیں۔ ان تینوں میں سے اب شکر کس پر زیادہ بنتا ہے؟ آقا ہونے پر شکر نہیں بنتا، لیکن پروردگار ہونے پر بنتا ہے۔ پالتا ہے ہمیں، روزی دیتا ہے تو شکر بنتا ہے، فطری سی بات ہے۔ اور الہ ہونے پر بنتا ہے، کیونکہ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو عبادت کے پہلو ہو جائیں گے۔ تو عبادت کے پہلو سے شکر بن رہا ہے یہاں پر، اور رازق ہونے کے اعتبار سے، پالنے والا ہونے کے اعتبار سے۔ تو پہلا شکر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ دوسری شکر کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان ہونے پر بھی شکر بنتا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے، بڑے مہربان ہیں۔ اگر وہ سخت گیر ہوتے ہیں، فرعون کی طرح جابر ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، کیا بنتا؟ تو شکر ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، شفقت والی ذات ہے۔ تو اب شکر کا الحمدللہ کا پہلا تعلق رب العالمین سے، دوسرا تعلق رحمان الرحیم سے۔ رحمان الرحیم میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت یہاں ذیل بحث ہے، کہ اس نے ہدایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ہدایت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینے کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ باز پرس بھی ہوگی۔ تو باز پرس رب العالمین میں آقا ہونے کے اعتبار سے تھی کہ اللہ تعالیٰ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب وہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اپنے رحمت اور شفیق ہونے کی وجہ سے، تو ہدایت دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تب بھی باز پرس ہوگی۔ میں نے آپ کو پورا پلان دیا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ تو لازمی بات ہے کہ رحمت کے اندر جو شفقت ہے، وہ اگر ہدایت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ بھی امتحان کا باعث بنے گی، اور اگر محض شفقت کے اعتبار سے دیکھیں تو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا ہے کہ رحمت تقاضا کرتی ہے کہ مجرمین کو سزا دی جائے۔ رحمت تقاضا کرتی، وہ ملک، وہ علاقہ رحمت والا علاقہ نہیں ہوگا جہاں پر بدماش دندناتے پھریں، شریف شرفا جو ہیں بیچارے ڈر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور آپ کہیں بڑا رحمت والا ہے کیونکہ بادشاہ بڑا ہی مہربان ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ رحمت کا معاشرہ نہیں ہوگا۔ رحمت کا معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں مجرمین کنٹرول میں رہیں، اگر وہ حرکت کرتے ہیں تو ان کو سزا ملے۔ یہ رحمت کا لازمی تقاضا ہے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس ساری دنیا کا مالک ہے، اور وہ بڑا ہی شفیق ہے، بڑا ہی مہربان ہے، اور اپنی رحمت پوری کر کے رہے گا۔ رحمان اور رحیم کا تعلق بھی ہمیشہ قرآن مجید میں جب بھی 2 صفات آئیں گی اس میں یہی قانون ہوتا ہے، لیکن میں پہلے رحمتی کس لفظ سے سمجھاؤں گا۔ عربی زبان خدا کی صفات کو بیان کرنے کے لیے اتنی وسیع نہیں ہے جتنی اللہ کی صفات وسیع ہیں۔ کوئی بھی انسانی زبان مجبور ہے کہ وہ، کیونکہ وہ ہم نے اپنے حالات سے بنائی ہے، خدا کے حوالے سے زبان نہیں بنائی گئی۔ تو مثلا اب مہربانی ہمارے ذہن میں کتنا بڑا تصور لے کے آتا ہے۔ لفظ مہربانی جو ہے بہت محدود سا، بہت مہربان کہہ لیں تب بھی کتنا مفہوم لے کر آئے گا۔ تو عربی زبان کے الفاظ ہوں یا اردو کے ہوں یا انگریزی کے ہوں، وہ پوری طرح سے تحمل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری بات کو اٹھا سکیں، صفت رحمت کو بیان کر سکیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے مبالغے کا لفظ استعمال کر لیا، رحمان، بہت زیادہ رحمت والا۔ لیکن بہت زیادہ رحمت کسی بھی چیز میں کہیں کہ بہت تو ختم ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر اس طرح کے، یا اردو میں بھی، مہربانی وقتی بھی ہو سکتی ہے، دائمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو رحمان کے اندر جو یہ پہلو تھا کہ صفت رحمان پرجوش ہے، پورا متحرک ہے، ہر وقت حرکت میں ہے، وہ کبھی بھی سوتی نہیں ہے، اس کے اندر دائمی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آگے رحیم کا لفظ بولا گیا ہے۔ رحیم اس وزن پر جتنی بھی صفات آئیں گی، کریم، رحیم، علیم، حکیم، اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، ہمیشہ کی پائی جاتی ہے۔ یعنی اس آدمی کو رحیم نہیں کہا جائے گا جو کبھی کبھی رحم کرتا ہو، نہیں، جس کا مستقل وصف ہو کہ وہ رحمت کرنے والا ہے، اس کو رحیم کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا گیا، رؤوف الرحیم۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلسل بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر آخری دن تک وہ مسلسل مہربان تھے. لیکن رحمان وقتی طور پر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب رحمان اور رحیم دونوں نے مل کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ پرجوش رحمت والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان کی رحمت میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، کبھی تعطل نہیں آتا، رکاوٹ نہیں آتی. وہ مسلسل شاندار درجے کی رحمت کرنے والی ذات ہے. تب ہدایت دینی ہو، تب قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہو، تب دنیا میں رزق دینا ہو، تب وہ رحمت کے اصول پر دیا جا رہا ہے. اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی. تو شکر کا ایک پہلو تو میں نے واضح کر دیا کہ وہ شفیق ہے، شکر اللہ کا، وہ عادل ہے، وہ معاملات کو حکمت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ کرنے والا ہے. رحمت کا ایک اور پہلو جو قرآن مجید میں آگے چل کر واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑتے، فوراً نہیں پکڑتے. تو شکر اللہ کا، فوراً نہیں پکڑتے، توبہ کا موقع دیتے ہیں. اگر توبہ کا موقع اللہ نے نہ رکھا ہو تو ہم جتنے گناہ اکٹھے کر لیے ہیں اگر وہ مٹائے نہ جا سکیں تو بڑا ہی مسئلہ ہو جائے گا. تو اس سارے پہلوؤں سے اللہ کا شکر ہے. آگے فرمایا مالک یوم الدین. جیسا میں نے بتایا قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے، لہٰذا قیامت برپا کرے گا. تو رحمت کے بعد مالک یوم الدین بھی یہاں اسی معنی میں کہ اپنی رحمت کے ظہور ہی میں وہ قیامت برپا کرے گا. لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ عدل قائم ہوگا، جزا و سزا ہوگی، فیصلے کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے. تو مالک اس دن اللہ ہی ہوں گے. شکر کی وجہ یہ ہے، شکر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دن مالک ہوں گے. اگر اس دن فرعون کے ہاتھ میں کنٹرول چلا جائے تو کیا ہوگا؟ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. نیک سے نیک آدمی کو دے دیجئے، اس کو پورا علم نہیں ہوگا. انساناً اس کو پورا علم نہیں ہوگا کہ یہ آدمی کیسا تھا کیسا نہیں. نیتوں کے حالات تو لے جانتے ہیں. اب کئی دفعہ زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم نے پیار سے بات کی ہوتی ہے لیکن سامنے والا وہ غصہ کر جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ اس کا غصہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے دل سے اچھی بات کہی تھی، میں اس کا گناہ نہیں لکھ رہا، لیکن اس کو ذرا دلاسا دے دیا جائے گا کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، اس نے بات غلط طریقے سے نہیں کہی تھی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کا عدل کرنا ہمارے لیے شکر کا باعث ہوگا. وہ ایک ایک چیز کا خیال رکھیں گے پورے علم کے مطابق، پوری حکمت کے مطابق، پوری دانائی کے مطابق، ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے، میرے اور آپ کے حالات کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ کس دباؤ میں تھا جب یہ کام ہوا، کن حالات میں تھا، فاقے سے بیٹھا ہوا تھا، روزے رمضان آ گیا، نہیں پورے کر سکا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ کریں گے. بیماری کتنی تھی، سفر کیسا تھا، کس طرح کی مشقتیں تھیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے. تو یہ مالک یوم الدین. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کسی کی بات نہیں چلے گی. مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کسی کی بات نہیں چلے گی. سارے کے سارے فیصلے اللہ کے کنٹرول میں ہوں گے. کوئی اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کرا سکے گا. شفاعت کا ایک تصور ہے، وہ انشاءاللہ مناسب موقعوں پر ہم آگے چل کر واضح کریں گے. تو اللہ کے اس دن پورے کا پورا اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا. اب اس کی ایک اس کا مفہوم ایسا بھی نکل رہا ہے کہ دنیا میں فیصلے میں اور آپ بھی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، عدالتیں لگی ہوئی ہیں، پنچایتیں لگی ہوئی ہیں. گھر میں بچوں کے جھگڑوں میں والدین فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑا بھائی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. اس دن یہ اختیار واپس لے لیا جائے گا. یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں رہ جائے گا اختیار. اس دن فیصلوں کا اختیار ختم ہو جائے گا سب کا. تو اب شکر کس بات پر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ رب العالمین ہے، رب ہونے کے اعتبار سے، رحمان اور رحیم ہونے کے اعتبار سے. اور شکر ہے کہ قیامت والے دن بھی وہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا، کسی اور کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں دیا جائے گا. ان تین باتوں پر شکر ادا کیا جا رہا ہے. یہ تینوں باتیں مل کر پورے دین کی بنیاد بن جاتی ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ میں ان تین صفات کا حوالہ دیا گیا ہے. آپ کی باز پرس اس میں آ گئی ہے، ہدایت اس میں آ گئی ہے، خدا کے قیامت والے دن جو فیصلے ہونے ہیں اس کا ذکر یہاں آ گیا ہے. تو دین پورے کا پورا اصل میں انہی تین چیزوں کا نام ہے. کوئی خدا ہے ہمارا جس نے یہ دنیا بنائی ہے، مالک ہے، آقا ہے، پالنہار ہے، اس نے یہ دنیا بنائی ہے. وہ بہت ہی رحمان و رحیم ہے، عدل کی حد تک رحمان ہے، عدل کی حد تک رحمان ہے. اس نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے
क़यामत वाले दिन वो फ़ैसला फरमाएगा, पूरे दीन की बुनियाद रखती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अल-फातिहा करार दिया है कि ये कुरान मजीद की ओपनिंग है, कुरान मजीद का दिबाचा है। कुरान मजीद के जितने मज़ामीन आगे आने हैं वो इन्हीं 3 सिफ़ात से फूटते हैं। तो अब एक बात नुक्ते की और समझ लीजिए कि दीन किस चीज़ का नाम है? खुदा की सिफ़ात के ज़हूर का नाम है। दुनिया का सबसे कीमती इल्म खुदा को जानना है। इसकी अहमियत भी समझ लीजिए। मसलन आप मेरे घर जाना चाहें, मैं कहूँ यार मेरे वालिद साहब बड़े सख्त आदमी हैं, शोर शराबा पसंद नहीं करते, तो आपने डिसिप्लिन के साथ बैठना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ? अपने वालिद का एक वस्फ़ बता रहा हूँ, सिफत बता रहा हूँ, जिसकी बुनियाद पे आपने मेरे घर में आने के बाद कौन सा रवैया अख्तियार करना है। खुदा की सिफ़ात भी हमें यही बताती हैं कि किस किस्म की ज़ात है जिसने ये दुनिया बनाई है, उसकी दुनिया में कैसे रहना है। तो मुझसे किसी ने कई दफ़ा सवाल किया है कि अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ें बहुत करते हैं, तारीफ़ें नहीं करते, सिफ़ात बताते हैं कि मैं कैसा हूँ। तो जब मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि बड़े सख्त गुस्से वाले हैं, तो मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा था, उनका एक सिफत बता रहा था कि वो इस तरह के हैं, वो शोर शराबा पसंद नहीं करते। तो ऐसे ही अल्लाह ताला बताता है कि मैं रहमान और रहीम हूँ, मैं अदल कायम करके रहूँगा, शफ़क़त भी करूँगा, तौबा भी कबूल करूँगा, नरमी भी करूँगा, तुम्हारे हालात भी देखूँगा, लेकिन मालिक यौमिद्दीन मैं हूँ, बच के रहो, होशियार रहो। तो ये वो सिफ़ात हैं जो अल्लाह ताला बताते हैं। इन सिफ़ात की रोशनी में हमारा पूरा ज़ाब्ता, पूरी ज़िंदगी का नज़रिया तब्दील होता है। तो सूरह फातिहा एक अरब को ये बता रही थी कि तुम किसकी दुनिया में रह रहे हो, उस दुनिया की हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि इस कायनात का, इस दुनिया का रब कौन है? एक रब है, एक रब उसका है। अभी तारुफ़ नहीं कराया अल्लाह ताला ने कैसे हैं कैसे नहीं, बस एक रब है जिसको अल्लाह के नाम से तुम जानते हो, और वो रहमान और रहीम रब है। उसकी सिफत शफ़क़त अपना काम करके रहेगी, हदायत देनी है हदायत देकर रहेगी, क़यामत बर्पा करनी है क़यामत बर्पा करके रहेगी, शफ़क़त और मेहरबानी से कुछ गुनाह माफ़ होने हैं तो माफ़ करके रहेगी, जिनकी सज़ा मिलनी है उनकी सज़ा दे कर रहेगी, और क़यामत वाले दिन अकेला ही वो फ़ैसला करने वाला होगा। ये दुनिया की हकीकत है। इस हकीकत को जो नहीं समझेगा वो टामकटोइयाँ मारेगा और कल क़यामत वाले दिन गलत नताइज को भुगतना पड़ेगा। तो गलत नताइज को भुगतने से बचने के लिए इन 3 सिफ़ात का सही तसव्वुर, फ़हम, इदराक ज़रूरी है। अगर ये इदराक 3 सिफ़ात का हासिल नहीं हुआ तो कायनात का ज़ाविया ही समझ नहीं आया। कायनात का ज़ाविया कि ये कायनात की हकीकत क्या है। अप्रोचेस दुनिया में 2-3 तरह की हैं ज़िंदगी गुजारने की। एक अप्रोच है कि हम फ़लसफ़ियाना तौर पे मुशगाफियाँ पैदा करें, अक़ल के घोड़े दौड़ाएँ, बड़े आला किस्म के फ़लसफ़े बनाएँ और बड़ी बड़ी मोटी हकीकतों का भी इनकार कर दें। पता नहीं ये दुनिया भी है या नहीं है, आप मेरे सामने बैठे हुए भी है कि नहीं बैठे हुए, फ़लसफ़े में हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा तर्ज़ फ़िक्र रियलिस्टिक अप्रोच, इस कायनात की हकीकत क्या है उसको समझें, उसके मुताबिक हमने ज़िंदगी बसर करनी है। और तीसरी अप्रोच जो होती है वो ये होती है कि हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं, कुछ हकीकत मान ली, कुछ फ़लसफ़ा मान लिया, कुछ तरह की बातें कर ली, कुछ तरह की बात कर ली। तो असल हकीकत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ही असल दानाई है और उसी का नताइज अच्छे निकलेंगे। तो कुरान मजीद ये बताना चाहता है कि दुनिया की हकीकत क्या है। वो पहली 3 आयतों में अल्लाह ने इस दुनिया की हकीकत बताई है, और इस हकीकत को मान लेना लाजमी बात है। और वो मानना किस जज्बे से है? वो नफ़रत के जज्बे से नहीं, घबराहट के जज्बे से नहीं, शुक्र के जज्बे से मानना। अगर शुक्र के जज्बे से नहीं मानेंगे तो अनकरहन पसंद नहीं है जी, अब क्या करें, मुसीबत पड़ गई है, क्या करें, तो हो सकता है कि कोई निजात का रास्ता निकल आए, लेकिन आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नामुमकिन हो जाएगा ज़िंदगी गुजारना। तो शुक्र के लफ्ज़ से आगाज़ करके 3 बड़ी सिफ़ात जिस पर पूरे दीन की बुनियाद है उसको वाज़े कर दिया। तो ये सूरह फातिहा का तमहीद है। इस तमहीद का लाजमी तकाज़ा है
کہ جب دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی رب ہے، دنیا کا مالک ہے، دنیا کا آقا ہے، دنیا کا پالنہار ہے، اور وہ رحمان و رحیم ہے، اپنی صفت رحمت کا پورا ظہور کر کے رہے گا، اور وہ قیامت کے دن کا اکیلا مالک ہے، تو پھر اب بندگی کس کی ہونی چاہیے؟ آگے یہی فرمایا ایاک نعبد، کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ اب حقیقت پسند آدمی کا پہلا جملہ یہی ہوگا۔ مثلا میں نے تقریر کی اپنے بچوں کے سامنے کہ میں نے تمہیں پالا پوسا، بڑا کیا، پیدا کیا، سب کچھ کیا، تم میرے آگے سے بولتے ہو؟ تو شریف بچے کا کیا رویہ ہوگا؟ نہیں والد صاحب، ہم آپ کو عزت احترام کریں گے۔ یہ اس طرح کی بات ہے۔ لازمی تقاضا ان تین صفات کا، جیسے ہی یہ تین صفات سمجھ میں آ جاتی ہیں تو سوائے سر جھکانے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد کا مطلب یہی ہے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ کیوں؟ مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے قیامت کے دن۔ ہاں کوئی اور ہوتا تو ہم چلے جاتے، چلو جی اس کی بندگی کر لیتے ہیں، شاید بچا لے قیامت والے دن۔ رحمان و رحیم کی صفت اپنا ظہور کر کے رہے گی تو کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ادھر سے ہی شفقت ہو سکتی ہے، ادھر سے ہی معافی ہو سکتی ہے، ادھر سے ہی توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رب اگر وہی ہے، پیدا اس نے کیا، پالا اس نے ہے، خدا وہی ہے، تو پھر وجہ کیا ہے ادھر ادھر جانے کی؟ تو یہ تین صفات نہ صرف یہ کہ دنیا کا نقشہ بتا رہی ہیں، اس کا زاویہ نظر آپ کا کیا ہونا چاہیے، ساتھ ہی یہ بتا رہی ہیں کہ بندگی کا لازمی تقاضا کر رہی ہیں تم سے۔ تو ہر اس باپ کا جس نے آپ کو پالا پوسا ہے، پیدا کیا ہے، اچھا رزق اپنی محنت کے حد تک اس نے کھلایا ہے، اس باپ کی شکر گزاری بنتی ہے۔ تو یہ شکر سے آغاز کر کے ایاک نعبد پہ بات کو پہنچا دیا ہے۔ وایاک نستعین، یہ نستعین جو ہے یہ دو معنی رکھتی ہے اپنے اندر۔ ایک تو یہ کہ ہم بندگی کے اوپر آپ کی مدد چاہتے ہیں، توفیق چاہتے ہیں، تو بندگی پر توفیق کے لیے نستعین بولا گیا۔ نستعین ایک توحید کے پہلو سے بھی ہے، کیونکہ ایاک نعبد میں ہم نے عبادت کی تو بات کر دی، لیکن تمام انسانی مذاہب یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جب مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں پڑتی ہیں، تو مدد لینے کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں دوسرے خداؤں کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹے خداؤں کی طرف۔ عام طور سے یہی دیکھا، آپ کی اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے دعائیں کر کر کے تھک گئے، اب بابا جی کے پاس چلتے ہیں۔ تو آغاز یہیں سے ہوتا ہے، مدد لینے کے جذبے سے آغاز ہوتا ہے شرک کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ نستعین ایک طرف توحید کی علامت ہے اور ایک طرف خدا سے بندگی پر مدد کی علامت ہے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے، تو یہاں پہ روک لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔